بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ 27 آئینی ترمیم کیا ہے اور فضل الرحمان کیوں حمایت کریں گے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 27ویں ترمیم کی جو باتیں کی جا رہی تھی، ہم نے پہلے بھی 27 آئینی ترمیم کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ اب کچھ مزید اپڈیٹ آئی ہیں اور جو خفیہ اپڈیٹ ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس ویلاگ کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا یا نہیں ہوگا وہ بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن ہمارا کام ہے پاکستانی قوم کو ایک آگاہ کرنا تاکہ اصل اپڈیٹ قوم تک پہنچ سکے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ 27 آئینی ترمیم ہے کیا۔ دیکھیے 26 آئینی ترمیم میں عدلیہ کو ججوں نے خود لیٹے اور سپریم کورٹ نے عدل 26 آئینی ترمیم کے لیے اہم کردار قاضی فیض عیسیٰ، امین الدین خان، جمال مندوخیل اور ایک جو ایڈہاک جج ہے جو اس وقت سپریم کورٹ سے بھگا دیا گیا اور اس کو استعمال کر کے پھینک دیا گیا ہے، ان لوگوں کا یہ کردار تھا جو 63A کا فیصلہ تھا کہ عوام کو اغوا کیا جائے، لوگوں کو تشدد کیا جائے، لوگوں کی بیٹیوں کو اغوا کیا جائے تو ٹھیک ہے، جس میں یہ فیصلہ امین الدین خان، قاضی فیض عیسیٰ اور جمال مندوخیل نے دیا تھا۔ تو وہ 26 آئینی ترمیم پاس۔ اب 27 آئینی ترمیم کیا ہے؟ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ججوں کی عمریں بڑھائی جائے گی، میرا ذاتی خیال نہیں ہے کہ ججوں کی عمریں بڑھائی جائیں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کا اب جج کو پتہ ہے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمیں یہ نہیں بنائیں گے۔ اب آئینی بینچ تو امین الدین خان سے زیادہ وفاداری محمد علی خان اور جمال مندوخیل کر کے دکھانے کہ ہم سب سے بڑے وفادار ہیں حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے، یہ کر کے دکھیں گے۔ یہ تو بات قبل وقت ہے کہ یہ کریں گے نہیں، لیکن 26 آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ نے جو کردار کیا، 27 آئینی ترمیم کا سب سے مین مقصد یہ ہے کہ سینیٹر بھی وزیر اعظم بن سکے گا۔ کیا ایک جو سینیٹر ہوگا وہ بھی وزیر اعظم بن سکے گا، جس میں محسن نقوی کا کردار بڑھ جائے گا اور محسن نقوی کو حمایت دلائیں گے۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ محسن نقوی اگر پارلیمنٹ چاہے تو سینیٹر کو بھی وزیر اعظم بنا سکتے ہیں، تو محسن نقوی کو وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے۔ تو پھر یا جس طرح اسحاق ڈار کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا ہے تو اسی طرح محسن نقوی کو بھی وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ کیا یا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو مین کردار کا سب سے بڑا کردار ہے اس کو صدر پاکستان کے ایک آزاد یودہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ بن سکتا ہے، یا بہت سی قسطیں جس پر صحافی محمد مالک نے رپورٹ دی ہے کہ کہا ہے کہ نومبر اور جنوری اور دسمبر اہم مہینہ ہوں گے۔ تو میں کہہ رہا ہوں بے وقوف آدمی نومبر دسمبر نہیں، ستمبر، اکتوبر، نومبر یہ مہینے بہت انتہائی اہم ہیں، اور ستمبر میں شیطان قاضی فیض عیسیٰ کا ایک سال ریٹائرمنٹ کے بعد ابلیس کی نسل سے آیا ہوا یحییٰ افریدی بھی ایک سال ہو جائے گا۔ تو پھر آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ میں نہ کوئی انصاف کی امید ہے نہ باقی دیگر کیس بھی ہیں۔ اور دوسرا جو آپ لوگوں کو معلوم ہے پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ 27 آئینی ترمیم میں سب سے پہلے کیا سپریم کورٹ کے بارے میں میرا ذاتی خیال ہے سپریم کورٹ کے بارے میں صرف یہی ہوگا، دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ دوسرا جو اہم مدعا ہے وہ یہ ہے کہ عدالتی نظام تو پہلے بھی گر چکے، اب کیا گرے۔ دوسرا جو میں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس میں ترمیمیں کی جائیں گی کہ حاضر سروس جنرل وزیری بن سکتا ہے، یا وزارت لے سکتا ہے، یا گورنری بن سکتا ہے، یا کسی سپریم کورٹ میں کوئی اہم کردار ادا بھی کر سکتا ہے، یا ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی بن سکتا ہے۔ یہ بھی 27 آئینی ترمیم میں ہو جائے تو کوئی شخص اس میں امین الدین خان صاحب بڑا حمایت کریں گے کہ ایسا ہو سکے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ 26 آئینی ترمیم جو محمد مالک کہہ رہا ہے کہ قسطیں اور لسٹیں بانے، میں محمد مالک کی خبر اختلاف کرتا ہوں کہ شہباز شریف، نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے جو گندے بوٹ چٹنے والے وہ کیا اسٹیبلشمنٹ کا حکم ٹالیں گے، تو اس کا جواب ہے نہیں۔ تو یہ بات تو ہو گئی کنفرم۔ تو
سب سے بڑے بات کہ اسٹیبلشمنٹ کو کرپشن سے کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا حصہ دیجیے تو ٹھیک ہے۔ تو فضل الرحمان صاحب چاہتے ہیں کہ فاٹا ایک الگ ضلع بن جائے اور مجھے وہاں حکومت دیجیے اور وہاں میں اپنا لوٹ مار، اپنے بیٹوں کی لوٹ مار کا پروگرام جاری رکھوں۔ تو وہ بھی بات ہے، کیا اس کی بات مانی جائے گی؟ ہو سکتا ہے پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے سوائے انصاف کے، پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے سوائے شہباز شریف اور زرداری خاندان، نواز شریف خاندان کی کرپشن، اور شہباز شریف کرپشن کا پیسہ پکڑا ہوا واپس نہیں لایا جا سکتا، کیونکہ عدالتیں نے اور اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں چاہتی کہ شریف خاندان کو، کیونکہ شریف خاندان کی وجہ سے ان لوگوں کو رشوتیں، میل سب کچھ ملتے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہم نے جو خفیہ جو 3-4 چیزیں آپ کو بتائی ہیں، مزید جو ان کے بارے میں خبریں آئیں گی تو آپ لوگوں کو اپڈیٹ دے دیں گے۔ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے مسئلہ نہیں، کرپشن ہوتی رہے، گندم سیکنڈل یا دیگر سیکنڈل، اس پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں، آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن دے چکے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں تاکہ آپ کو آنے والی اپڈیٹ وقت میں ملتی رہے۔ شکریہ۔